بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقراء کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے۔ دنیا کے نامراد بندے کا قیامت میں اعجاز، یعنی دنیا سے جو بندہ نامراد ہوتا ہے اللہ رب العزت قیامت میں اسے اعجاز۔ اب سنیے حدیث پاک آقا کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح معذرت کرے گا جیسے دنیا میں ایک شخص دوسرے سے معذرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے تجھ سے دنیا کو تیرے بے قدری کی وجہ سے نہیں پھیرا تھا، بلکہ اس عزت اور کرامت کے سبب جو میں نے تیرے لیے تیار کی تھی تجھے دنیا سے محروم رکھا۔ اے میرے بندے، لوگوں کی ان جماعتوں میں جاؤ جس کسی نے بھی میری رضامندی کی خاطر تجھے کھلایا پلایا لباس پہنایا، اس کا ہاتھ پکڑ لو، وہ تمہارا ہے، اور لوگ اس سے اس دن پسینہ میں غرق ہوں گے، اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا ان کی تلاش کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک فقیر جو ہے جس کو دنیا میں اللہ نے نہیں نوازا ہے، کبھی ادھر بھٹکتا ہے، کبھی ادھر بھٹکتا ہے، کبھی ادھر کھاتا ہے، کبھی ادھر کھاتا ہے، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور اس سے کھانا جو تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسے معذرت کرے گا اور کہے گا اے بندے، میں نے دنیا کو تیرے لیے اس لیے نہیں پھیرا تھا، بلکہ تمہیں دنیا کو اس لیے پھیرا تھا کہ تاکہ تم دنیا کے بجائے آخرت میں اس کی عزت اور کرامت دیکھو کہ تمہاری کیا کرامت ہے، میرے نزدیک تمہاری بھلائی کتنی ہے نا، دنیا نہ دے کر کے تم نے کتنی بھلائی۔ اور رب ارشاد فرمائے کہ جا اس میں چلے جا، اس صف میں گھس جا، اور جا جس نے تجھے کبھی کھلایا ہو، جس نے کبھی تجھے لباس پہنایا ہو، جس نے تجھے کبھی پانی پلایا ہو، ان سبوں کا ہاتھ پکڑ لے، جس جس کو تو آج اشارہ کرے گا نا سب تیرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ ہے، اس لیے تو جا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، اور اس وقت وہ فقیر جائے گا اور جا کر کہے گا یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا ساتھی، اس نے کھانا کھلایا، اس نے پانی پلایا، اس نے کپڑے پہنائے، اس نے مجھے سونے کے لیے دیا، اور وہ سب کے سب کیا ہوں گے کہ سب کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا اس فقیر کو اعزاز دیا ہے، جس فقیر کو دنیا یہ کہہ کے ٹھکرا رہی تھی اے بھاگو ادھر سے ادھر جاؤ، اس فقیر کو اگر کسی نے قدر سمجھی اور اسے ایک وقت کا روٹی کھلا دیا، آج اس روٹی کی عوض وہی فقیر اسے جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا نام اعمال نہیں دکھا جا رہا ہے، یہ ہے۔ اور سنیے فقراء کے پاس دولت ہے، فرمان نبی ہے کہ فقراء کو پہچانو اور ان سے بھلائی کرو، اور ان کے پاس دولت ہے۔ پوچھا گیا کہ ضرور حضور کون سی دولت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جس نے تمہیں کھلایا پلایا کپڑا پہنا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ اسے جنت میں لے جا۔ یعنی آقا فرماتے جاؤ فقراء کو پہچانو، اس لیے کہ فقیر کے پاس دولت ہے۔ صحابہ سے کہا کہ یا رسول اللہ فقیر میں کیا دولتیں ہیں، کیا دولت ہے؟ کہا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر تم وہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت اسے کہے گا جس نے تمہیں کھلایا پلایا پہنایا اڑھایا، اس کا ہاتھ پکڑ، اور جس کا وہ ہاتھ پکڑے گا سب کو سب ساتھ میں جنت میں لے کے جائے گا۔ اس لیے فقیروں کو تلاش و پہچانو اور اس کی خدمت کرو، کیا کرو؟ اس کی خدمت کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین، اور دوسری بات یہ ہے کہ فقراء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر قناعت کرتے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دے گا، اس لیے وہ دنیا کی کسی دولت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ اور سنیے فرمان نبی ہے کہ جب میں شب معراج میں جنت میں گیا، آقا فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے حرکت کی آواز سنی، حرکت کی یعنی ہلنے کی آواز، میں نے دیکھا تو وہ بلال تھے۔ سبحان اللہ ہے۔ میں نے جنت کی بلندیوں پر دیکھا، وہاں مجھے اپنی امت کے فقراء اور ان کے اولادیں نظر آئیں۔ میں نے نیچے دیکھا تو مالدار نظر آئے اور عورتیں کم تھیں،
میں نے سبب پوچھا تو بتلایا گیا کہ عورتوں کو سونے اور ریشم نے جنت سے محروم کر دیا ہے، اور مالداروں کو ان کی طویل حسابات نے انہیں اوپر نہیں جانے دیا۔ میں نے اپنے صحابہ کو تلاش کیا تو مجھے عبد الرحمن ابن عوف نظر نہ آئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ روتے ہوئے آئے۔ میں نے پوچھا تم مجھ سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو عبد الرحمن نے کہا کہ میں بہت دکھ جھیل کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سابقین اولین مسلمانوں میں سے تھے، حضور کے جانثار، اور ان 10 حضرات میں سے تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور ان مالداروں میں سے تھے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر جس نے مال کو ایسے ایسے خرچ کیا انہیں بھی مالداری نے اتنی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے گزرے جس کے پاس مال و منال دنیا سے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا نور تمام دنیا والوں میں تقسیم کیا جائے تو پورا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ براقہ فرماتے ہیں معراج کی رات میں گیا، میں جب جنت میں پہنچا تو دیکھا حرکت کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو کون تھا؟ وہ بلال تھا۔ بلال کون؟ جسے دنیا نے حبشی کہا تھا، جس دنیا نے بلے ایک لفظی حبشی کا مطلب ہوتا ہے کالا۔ بہرحال وہ ان کے وہ رنگت جو بھی ہو اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ وہ بلال جو غلام تھا امیہ بن خلف کا، لیکن سرکار نے اسے بلال کو خریدا اور اس کے بعد آزاد کیا، کلمہ پڑھا۔ صدیق اکبر نے پہلے کو خریدا تھا، پہلے آزاد کیا، کلمہ پڑھا، اور وہ اتنا بڑا مقام پایا، وہ بلال اتنا بڑا مقام پایا کہ آقا فرماتے جنت میں نے کھولی تو دیکھا کہ بھئی جنت میں جو ہے بلال ہے۔ پھر میری جب اوپر نظر گئی، میں دیکھا کہ جنت کے اونچے اونچے حصے پر کون لوگ ہیں؟ فقیر لوگ ہیں، اور ان کی اولادیں ہیں جی بہت کم۔ اور جب نیچے دیکھا کہ امیر لوگ، مالدار لوگ نیچے نیچے ہیں، اور پھر دیکھا کہ عورتوں کو میں نے کم پایا۔ تو سبب پوچھا تو پتا چلا کہ عورتیں اپنے سونے اور ریشمی کپڑوں کی بدولت وہ جنت نہیں آ پائیں، چونکہ عورتوں میں ہوتا ہے نا، ان عورتوں کو بہت دولت سے بڑی پیار ہوتی ہے۔ عورتیں ریشمی کپڑے اور سونے اور زیورات کے بڑے یہ ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے صحابہ کو تلاش کیا، خبر میں سب صحابہ کو پایا لیکن عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں پایا۔ بہت دیر کے بعد دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف آئے، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں بڑی دکھ جھیل کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کون تھے؟ عبد الرحمن کہتے میں تو یہ سمجھتا شاید میں آپ کو نہیں پاؤں گا۔ کہتے ہیں عبد الرحمن وہ کون ہے؟ وہ سابقین اولین مسلمان میں سے ہیں، یعنی پہلے مسلمان لانے والوں میں سب سے پہلے، مطلب کہ پہلے مسلمان کا جو زمرہ تھا اس میں سے ایمان لانے والی شخصیت۔ اور کون عبد الرحمن؟ جس کے بارے میں سرکار نے جنت میں بشارت دی، جنت کی بشارت دنیا میں دی ہو، وہ 10 جس کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اسی عشرہ مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ بتائیے اتنے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ جنہوں نے سرکار پہ جانثاری کی ہو، وہ اجلہ صحابہ جنہوں نے مطلب کیا نہیں دیکھا اس دور، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس مالداری تھی تو حساب کتاب میں اتنا لمبا طویل وقت لگا۔ بتائیے ہم اور آپ کیا ہیں، دنیا کے لوگ کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سے دعا کرنا چاہیے رب قدیر مجھے کم مال دے لیکن کم مال میں مجھے سکون عطا کر دے۔ کیا سکون نصیب ہو، صبر ہمیں نصیب ہو، تاکہ مجھے اتنی ہی پر صبر ہو جائے، ہمیں اتنا ہی سے سکون مل جائے۔ ارے ایک وقت کی روٹی کھانے کے بعد اگر دن بھر کے بھوک سے ہم بےچینی نہیں آتے، ہم سکون سے ہیں، تو اس سے بڑھیا ہے نا کہ 3 ٹائم کا کھانا کھائیں، اس سے تو بہتر ہے نا۔ اور سنیے جنت کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں جنت کے بادشاہوں کے متعلق تمہیں بتاؤں؟ کیا میں تم بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ عرض کی گئی فرمائیے، یعنی صاحب ٹھیک ہے یا رسول اللہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جسے کمزور و ناتما سمجھا گیا، غبار آلود پریشان بالوں والا، 2 پھٹی پرانی چادروں والا، جسے کوئی خاطر میں نہیں لاتا، اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے وہ بادشاہ ہیں جس کے مطلب چہرے گرد آلود ہو، بال گرد آلود ہو، جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہو، جسے دو چادر، مطلب چادر بھی وہ پھٹی پرانی ہو، اور وہ ایسے ہوں جو جس کو لوگ کہتا ہے یہ غریب ہے یا کمزور، ہٹاؤ سائڈ کو یہ کہاں آ گیا گندا ہمارے بیچ میں آ گیا، میں صاف یہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ لیکن ہاں اس کی وہ لوگ ایسے ہوتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب وہ قسم کھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ وہ جنت کے بادشاہ ہیں، وہ لوگ جنت کے بادشاہ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا عالم
کا عالم غربت سنیے. فاطمہ الزہرا کون تھی؟ سرکار کی بیٹی تھی. کون بیٹی تھی؟ سب سے چہیتی بیٹی تھی. سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں. ایک میں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، اور آپ یعنی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ. اب سنیے ان کا کیا معاملہ تھا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حسن ظن رکھتے تھے، یعنی اچھی گمان رکھتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمران، تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے. اچھا ہے نا. کیا تم میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی عیادت کو چلو گے؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ضرور چلوں گا. چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تشریف لائیے. آپ نے فرمایا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے. پوچھا گیا، حضور دوسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عمران. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی، رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں صرف ایک چادر سے تمام جسم چھپائے ہوئی ہوں. اللہ. آپ نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایا، تم ایسے پردہ کر لو. انہوں نے عرض کیا، حضور اس طرح میرا جسم ڈھک جاتا ہے مگر سر نہیں چھپتا. اللہ. آپ نے فرمایا، اس طرح ایک پرانی چادر پھینکی. فرمایا، تم اسے سر ڈھانپ لو. اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، حضور مجھے دوہری تکلیف ہے. ایک بیماری کی تکلیف ہے اور دوسرے بھوک کی تکلیف ہے. میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے کھا کر بھوک مٹا سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اشک بار ہو گئے. فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں. رب کی قسم رب کی قسم میرا رب میرا رب کے یہاں تم سے زیادہ مرتبہ یہاں سے تم زیادہ مرتبہ ہے، مگر میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. اللہ. اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو مجھے ضرور کھلائے گا، مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے. پھر آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، خوش ہو جاؤ، تم جنتی عورتوں کے سردار ہو. سبحان اللہ. کیا کہا ہے؟ اور انہوں نے پوچھا، حضرت آسیہ اور مریم کہاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، آسیہ اپنے زنانے کی عورتوں کی اور تم اپنے زنانے کی عورتوں کی سردار ہو، اور تم جنت کے ایسے محلات میں رہو گی جس میں کوئی عیب، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ ہوں گی. پھر فرمایا، اپنے چچا زاد کے ساتھ خوش رہو. میں تمہاری شادی دنیا اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہے. کیا مطلب؟ یعنی حضرت، اب یہ روایت لمبی ہے، حضرت عمران بن حسین سے روایت کرابی ہے. کہتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، تمہارے ساتھ میں حسن ظن رکھتا ہوں، اچھی سوچ رکھتا ہوں. چلو میری بیٹی کی عادت ہے، میری طبیعت خراب ہے. سرکار اپنی بیٹی کی تشریف لے آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی ہے. میرے سرکار جب تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، کھٹکھٹایا، سلام کیا. میرے سرکار نے پتہ چلا کہ باپ ہو تو بھی گھر میں داخل ہو تو بیٹی کو سلام کرے، شوہر ہو تو گھر میں داخل ہو بیوی کو سلام کرے. ایسا نہیں ہے کہ بیوی ہی سلام کرے، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سلام کرو گھر میں داخل ہوتے سمے، کوئی بھی ہو. میرے سرکار نے دروازے دستک دی، سلام کیا. سلام کا جواب ہے، کہا کہ آنے کی اجازت. کہا، ہاں یا رسول اللہ، آپ تشریف لائیں. تو کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی اور بھی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اور تو میرے پاس ایک چادر ہے جس میں پورا جسم نہیں ڈھانپ پا رہی ہوں، ایک ہی چادر ہے، پورا جسم نہیں ڈھانپ پا رہی ہوں. میرے سرکار نے فرمایا، اس طرح سے انگلی کے اشارے سے اس طرح سے لپیٹ لو. کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس طرح سے بھی لپیٹتی ہوں نا تو پورا جسم تو ڈھک جائے، لیکن سر چھپے گا نہیں سر چھپ پائیں گے. میرے سرکار نے ایک پرانی چادر پھینکی، اس سے سر ڈھانپا. اس کے میرے سرکار جب تشریف لے گئے، دیکھا اپنی بیٹی کو. کہا، بیٹی کہو کیا حال ہے؟ کہا، یار کیسی طبیعت؟ کہا، یا رسول اللہ، 2 تکلیف مجھے. ایک تکلیف تو بیماری نے ستایا ہے، دوسری تکلیف یہ ہے کہ میں بھوکی ہوں اور کچھ ایسی چیز میسر نہیں آتی کہ میں کچھ کھا لوں. میرے سرکار اشک بار ہو گئے، رونے لگے. ظاہر سی بات ہے، بیٹی ہے نا. بیٹی کی یہاں باپ جائے، بیٹی باپ سے کہے، ابا حضور میں بھوکی ہوں، مجھے کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوتا، باپ پہ کیا گزرتا ہے، بہت کچھ. میرے سرکار اشکبار ہو گئے. وہ کائنات کے دولہا جو سب سے زیادہ رحیم ہے، جو سب سے زیادہ کریم ہے، جس کو سب سے زیادہ میا ہے، سب سے زیادہ دیا ہے، جو امتی کے لیے اتنا دیا ہے، تو بیٹی تھی نا، لخت جگر تھی، خون کا ٹکڑا، مطلب اپنا جگر کا ٹکڑا تھا نا.
اتنی दया होगी, रोने लगे। रोने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया बेटी घबराओ नहीं, ये दुनिया की जो है ना, दुनिया की जिंदगी बहुत कम है, यहाँ की अमीरी यहाँ की फकीर कुछ नहीं। और देखो अपने आप ने शिकम दिखाया, कहा कि देख मैं 3 दिन का भूखा मैं खुद हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? 3 दिन का भूखा मैं खुद हूँ, अगर मैं चाहूं तो खुदा मुझे खाना दे देगा, मैं मांगूंगा रब खाना अता फरमाएगा, लेकिन मैंने आखिरत पर दुनिया को तरजीह नहीं दी। यानी दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी है, यानी दुनिया हमारे नजदीक कुछ नहीं है, आखिरत हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। इसलिए बेटी घबराओ नहीं। और उसी वक्त कहा मेरी बेटी मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी। सुभान अल्लाह। उसी वक्त कहा तुम खाने चले, मेरे सरकार बशारत दे दी है, कहा कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी। कहा कि यार ठीक है ये सब चीज, लेकिन एक बात बताए, आसिया और मरियम कहाँ होंगी? क्योंकि वो भी तो आपने फरमाया कि आसिया अपने जमाने की औरतों की सरदार, और तुम अपने जमाने की औरतों की सरदार हो। यानी आसिया जो है, हज़रत आसिया वो अपने ज़माने की औरतों की सरदार है, और तुम जो अपने ज़माने की औरतों की सरदार हो, है ना? और कहा मेरे से कहा कि तू सुनो, रब्बे क़दीर जन्नत जो ऐसे महल्लात अता फरमाए जिसमें कोई ऐब नहीं होगा, और खुश रहो, मैंने तुम्हारे मैंने अपने चचाज़ाद भाई के साथ तुम्हें तुम्हारा निकाह कर तुम्हारी शादी की, यानी हज़रत अली के साथ, जो मतलब कि दुनिया में भी सरदार है और आखिरत में भी सरदार है ना? हज़रत अली कौन है? जो तमाम वलियों के सरदार हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो हज़रत अली सरदार हैं। इस इन तमाम रिवायत से क्या आप बताइए, अब जो दुनिया ये मेरे सरकार हालाँकि चाहते तो क्या नहीं होता, सरकार चाहते तो खुद फरमाते हैं, अब चाहते तो अपनी बेटी के लिए ये होता। अगर आज का बादशाह अपनी बेटियों की शादी करता है, बेटा अच्छा घर खोजता है, अच्छा मकान खोजता है, अच्छी जगह परवरिश करता है, लेकिन मेरे सरकार ने बेटी, और बेटी कभी तकलीफ नहीं देता है, और देखता भी है अगर तकलीफ़ें हो जाती, अगर आज के लोगों का हो जाए तो झगड़ा, लड़ाई न जाने क्या-क्या हो जाएँगे। लेकिन मेरी सरकार ने नहीं, मेरी सरकार बेटी को दिलासा दिलाया, कहा हो सकता है तुम परेशान नहीं हो, तुम परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खातून जन्नत हो, सब्र करो, अपने अगर दौलत से नवाज़े। क्यों किया ऐसा? कई हिकमतें हैं इसमें। एक हिकमत तो ये है कि अगर मान लेते हैं कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अगर तकलीफ़ें नहीं झेलती, तो आज की वो गरीब बच्चियाँ, वो गरीब औरतें, वो गरीब लोग कहाँ से धारस बाँधते? सरकार अगर 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, अगर 1 दिन भूख से आप रहते तो आप सोचिए कि मेरा पैगंबर जब 3 दिन भूखा रह सकता, तो हम 1 दिन क्यों नहीं रखते भाई? हैं? मेरा पैगंबर जो चाहता तो क्या नहीं होता, चाहता तो खाना आता, चाहता तो पानी आता, जन्नत सब चीज़ मिलती। पैगंबर जब मेरा 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है, उसकी बेटी जब भूखी प्यासी रह सकता है, हम क्या हैं? इसलिए ये दोनों रिवायतें, ये दोनों बातें औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए बड़ी मौज़ू है, और सरकार ने अब चूँकि गरीबों को दिलासा दिला के, गरीबों घबराना नहीं, जिसका कोई नहीं तो मेरी ज़िंदगी को पढ़ लेना, तुम्हें ढाढ़स मिल जाएँगे, तुम्हें जो यकीन दिलासा मिल जाएगा, तुम भरोसा करोगे कि नहीं ऐसा जब मेरे पैगंबर ने किया तो क्यों नहीं करें। इन्हीं चंद बातों के साथ आज की इसको खत्म किया।